میں جب بھی یہاں آتا ہوں اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی سوپ ضرور پیتا ہوں۔ ابلے ہوئے انڈے، گرما گرم روٹی، سمبوسہ، مرچ اور شوربے کا وہ ذائقہ، ایسا لگتا ہے جیسے تھکے ہوئے جسم میں نئی جان ڈال دیتا ہو۔ ہر دن کی طرح آج بھی صبح کا آغاز ایک نیا سفر کے ساتھ ہوا۔ گھر سے علی آباد جانے کا ارادہ تھا کیونکہ رزق کا راستہ پھر وہیں سے جڑتا ہے۔ صبح کے تقریباً 9 بجے نکلے۔ میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا اور ہم دونوں پیٹرول پمپ کے پاس کھڑے وین کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح گرمی اپنی شدت پر تھی اور انتظار لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں انسان راستوں سے زیادہ انتظار سے تھک جاتا ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر وین نہ آئی۔ دل میں بے چینی بھی تھی اور تھکن بھی، مگر اللہ جب راستہ بناتا ہے تو کسی نہ کسی کو وسیلہ ضرور بناتا ہے۔ اتفاق سے ایک دوست ڈاسن لے کر آیا۔ وہ چھلت ویلی تک جا رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ یوں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے جتنا راستہ ملے طے کر لیا جائے۔ بس پھر کیا تھا، اسی پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ کچھ دیر بعد چھلت ویلی کے چوک پر اترے۔ وہاں ٹھنڈ نام کی کوئی چیز نہ ملی، فقط سورج کے گرم شعاعیں اور گرم ہوا جیسے جسم میں اتر رہی ہوں۔ ایسے وقت میں انسان کو اپنی کمزوری کا بھی احساس ہوتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا بھی۔ وہیں کھڑے تھے کہ ایک اور ڈاسن آ گئی۔ دل میں امید جاگی کہ شاید یہ سیدھا علی آباد لے جائے، مگر وہ صرف نیلت ویلی تک جا رہی تھی۔ یوں سفر ابھی بھی ادھورا رہ گیا۔ پھر ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر انتظار شروع کیا۔ وقت گزرتا رہا مگر آخرکار شاہین اڈا کی وین آ ہی گئی، اور سچ کہوں اس لمحے یوں لگا جیسے تھکن کے بیچ راحت کا دروازہ کھل گیا ہو۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ایک اور آسانی عطا کی۔ یوں سفر جاری رہا اور ہم علی آباد پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے گاڑی کے پاس گیا کیونکہ جس چیز سے رزق جڑا ہونا اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ کام نمٹانے کے بعد قریب ہی جاننے والے کا ہوٹل تھا، وہاں جا کر تھوڑا آرام کیا، مگر آرام کا وقت بھی زیادہ نہ ملا۔ اڈے سے کال آ گئی کہ میرے دوست کا نمبر آ چکا ہے۔ وہ فوراً گاڑی اسٹیشن پر لے گیا اور میرے نمبر میں ابھی وقت تھا۔ اسی انتظار میں ایک مشہور سوپ والے کے پاس چلا گیا۔ یہ سوپ علی آباد کا ایک الگ ہی ذائقہ رکھتا ہے۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی سوپ ضرور پیتا ہوں۔ ابلے ہوئے انڈے، گرما گرم روٹی، سمبوسہ، مرچ اور شوربے کا وہ ذائقہ، ایسا لگتا ہے جیسے تھکے ہوئے جسم میں نئی جان ڈال دیتا ہو۔ اگر آپ بھی علی آباد کے اس مشہور سوپ کا ذائقہ لینا چاہتے ہو تو یہ دکان مین بازار کالج روڈ پر موجود ہے۔ پھر کیا تھا، یوں وقت گزرتا رہا اور پھر تقریباً 4 بجے میرا بھی نمبر آ ہی گیا اور میں اللہ کا نام لے کر حمزہ سے گلگت کی طرف روانہ ہوا۔ ہر سفر کی اپنی تھکن ہوتی ہے اور ہر تھکن کے پیچھے ایک مقصد۔ گلگت پہنچتے پہنچتے شام کے 7 بج چکے تھے اور میرا وہی دوست جو صبح سے ساتھ تھا گلگت میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سفر شاید دوسروں کو عام